اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. اذان محترم سب مل کر ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیجیں بلند آواز سے. سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جن دوستان نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خداوند متعال جو بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین بیمار حال ہیں مخصوصاً جن دوستان نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے خداوند متعال تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا تمام مومنین جہاں جہاں بھی جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفا کامل عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے 14 معصومین کا اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ کل آپ کی خدمت میں جمعے کے دن کے حوالے سے کچھ فضائل کو ذکر کیا, کچھ اعمال کو ذکر کیا جن کا تعلق زمانے غیبت سے ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جمعے کا ہی وہ دن ہے کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب ہے. اسی دن امام کی غیبت کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن امام کا ظہور ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دن صلوات کی بہت زیادہ تاکید ہے. مخصوصاً امام فرماتے ہیں نماز عصر کے بعد 100 دفعہ صلوات کا ورد کیا جائے. اس کے علاوہ جو چیدہ اعمال تھے ان کا ذکر کیا آپ کی خدمت میں. امام زمانہ کی وہ دعا جو غروب آفتاب کے وقت پڑھی جاتی ہے, اسی طرح زیادت امام کی جو جمعے کے دن سے مخصوص ہے. اعمال کے باب میں اور بھی چیزیں ہیں. انسان کوشش کرے جتنی چیزوں کو بجا لا سکتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر چیز جو بھی عمل ہے وہ امام کی یاد کا ذریعہ ہے, ہمیں امام سے متصل کرتا ہے, امام کی یاد ہمارے دلوں میں قائم کرتا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب شریف احتجاج میں مرحوم طبرسی نقل کرتے ہیں توقیع شریف کے باب میں. توقیع کہ جس کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ توقیع شریف ہم کہتے ہیں اس کو کہ جو امام کا خط موصول ہوتا تھا امام زمانہ کا مخصوصاً. ویسے تو ہر امام کے خط کو توقیع کہا جائے گا لیکن امام چونکہ دوران غیبت میں تھے, جو نواب اربعہ تھے اور دوسرے اصحاب تھے, وہ امام سے جو ان کا رابطہ تھا وہ تحریری رابطہ تھا. امام کو خط لکھ کر بھیجا جاتا اور امام بھی اس خط کا جواب اسی خط میں لکھ کر دیا کرتے تھے. تو اس خط کو توقیع کہا جاتا ہے. تو کتاب شریف احتجاج میں توقیع نقل ہوئی ہے. غالباً عبداللہ ابن جعفر حمیری
ان سے یہ نقل ہے، انہوں نے امام سے کچھ فقہی سوالات پوچھے تھے، امام نے ان سوالات کے جواب دیے۔ اس کے بعد جوابات دینے کے بعد امام فرماتے ہیں اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا فقولوا کما قال اللہ تعالی سلام علی آل یاسین۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا ارادہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے خداوند متعال کی جانب متوجہ ہو جاؤ، یا جب بھی تمہارا ارادہ ہو کہ ہماری جانب توجہ کرو، تو اسی ورد کو انجام دو کہ جو خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سلام علی آل یاسین۔ پھر اس کے بعد امام نے پوری اس زیارت کو لکھ کر جناب حمیری کی خدمت میں پیش کیا، یعنی زیارت آل یاسین جسے کہا جاتا ہے۔ یہ پوری زیارت امام نے خود توقیع شریف میں لکھ کر بھیجی تاکہ مومنین غیبت کے دوران میں اس زیارت سے استفادہ کریں۔ اب آج ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس زیارت کے کچھ فراز کو آج دیکھ لیتے ہیں، زیارت آل یاسین کو۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا ارادہ ہو توجہ کرنے کا خداوند متعال کی جانب یا ہماری جانب، تو کہو سلام علی آل یاسین۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ توجہ اگر تمہاری خدا کی جانب ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ آل یاسین کا ذکر ہو۔ خدا کی جانب توجہ کی شرط یہ ہے کہ آل یاسین کا ذکر ہو۔ اس ذکر کے بغیر خدا کی جانب انسان متوجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام ہی وجہ اللہ ہے۔ یہیں سے ہمیں وجہ اللہ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ امام وجہ اللہ ہے، یعنی امام وہ وجہ ہیں کہ جس کے ذریعے خداوند متعال سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ دعائے نطبہ میں بھی ہے، دعائے نطبہ میں کہ این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، کہ اے میرے امام، امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے کہ کہاں ہے وہ وجہ اللہ کہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال کی جانب متوجہ ہوا جاتا ہے۔ تو روایات تواتر کے ساتھ ہیں کہ امام وجہ اللہ ہیں، لیکن وجہ کے معنی کیا ہیں؟ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ جب ہم معنی کرتے ہیں وجہ کا تو ہم کہتے ہیں چہرہ یا صورت، جو چہرہ ہوتا ہے اسے وجہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو مصداق ہے وجہ کا۔ وجہ کے اصل معنی یہ نہیں ہے، وجہ کے معنی اصل جو ہے وہ چہرہ یا صورت کے نہیں ہے، بلکہ وجہ کے اصل معنی ہے ما یستقبلو بہی شیء، یعنی وجہ یعنی وہ چیز کہ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے یا کسی چیز سے روبرو ہوتا ہے تو جس چیز پر اس کی توجہ ہوتی ہے اسے وجہ کہا جاتا ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے نا، جب ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہماری توجہ آپ کے چہرے کی جانب رہتی ہے، اسی لیے چہرے کو وجہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس چہرے کو وجہ کہا جاتا ہے۔ یا انسان اگر کہیں جاتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے، تو جب وہ گھر کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس کی توجہ گھر کے دروازے پہ ہوتی ہے، کیونکہ دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، تو اسی لیے دروازے کو وجہ البیت کہا جاتا ہے، یعنی بیت کا باب یا بیت کا چہرہ، اگر چہرے کے معنی میں لیں تو بس جس چیز کی جانب توجہ ہو اسے وجہ کہا جاتا ہے۔ تو بس امام وجہ اللہ ہے، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر توجہ خدا کی جانب کرنی ہے، اگر خدا سے ملنے کا ارادہ ہے تو توجہ امام کی جانب ہونی چاہیے۔ بس امام وجہ اللہ اس معنی میں، اگر ارادہ ہے خدا سے ملنے کا تو توجہ ہو امام کی جانب۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس میرے اور آپ کے مولا کے پاس غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
راوی امام کی خدمت میں آیا اور امام سے سوال کیا کہ مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہ، کائنات کی ہر شے کو فنا ہے مگر خدا کے وجہ کے علاوہ، کہ جسے فنا نہیں ہے۔ امام سے پوچھتا ہے کہ میرے مولا یہاں وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ امام کا منظور یہ تھا کہ یہ جو دوسرے لوگ جو امام کی موجودگی میں بھی تفسیر بیان کرتے ہیں اور امام کی جانب رجوع نہیں کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو راوی کہتا ہے کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے لیکن خدا کے چہرے کو فنا نہیں۔ تو امام کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب امام کی سبحان اللہ میں اور ہماری سبحان اللہ میں فرق ہے۔ اب یہ ہمارا فرہنگ ہے، ہمیں کوئی بات پسند آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور امام کے سامنے جب کوئی غلط بات کی جائے تو امام کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یعنی خدا اس صفت سے بری ہے، یہ جو تو صفت بتا رہا ہے خدا میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ سبحان اللہ، خدا منزہ ہے اس صفت سے۔ ارے جس خدا کا جسم ہی نہ ہو اس کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خدا کا جسم ہی نہ ہو تو اس کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو راوی پوچھتا ہے تو میرے مولا آپ بتائیں کہ خدا کے چہرے سے وجہ اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں وجہ اللہ سے مراد ہے وہ رستہ کہ جس کے ذریعے سے خدا کی جانب جایا جاتا ہے، اور نحنو وجہ اللہ، خدا کی قسم ہم ہی وجہ اللہ ہیں کہ لوگ ہماری ذریعے سے خدا کی جانب پہنچتے ہیں۔ پس کل شیء ہالک الا وجہ اللہ۔ اور کیسے وجہ اللہ نابود ہو سکتا ہے کہ اگر وجہ اللہ کی ہلاکت ہو جائے تو خدا تک پہنچنے کا رستہ بند ہو جائے۔ بس ہر شے کو فنا ہے لیکن اس وجہ کو فنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد والے۔ بس ذات علی یاسین کا آغاز ہوا، پہلا فراز، دوسرا فراز السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا آل یاسین، السلام علیکہ یا باب اللہ۔ کچھ چیدہ فراز نہیں ہیں، تمام فراز کی تو تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ وہ زیادت آل یاسین ہے، جیسے خدمت میں عرض کیا امام نے خود لکھ کر توقی میں بھیجی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ السلام علیکہ یا باب اللہ، سلام و آپ پر میرے مولا کہ آپ باب اللہ ہیں۔ باب اللہ یعنی خدا کا دروازہ۔ اب باب اللہ کی روایات ہم نے سنی ہیں، بہت ساری سنی ہیں، جیسے انا مدینۃ العلم و علی بابها، یا انا مدینۃ الحکمہ و علی بابها۔ معنی کیا ہے ان روایات کی؟ معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جسے علم چاہیے وہ اس دروازے سے آ کے لے۔ کیوں دروازے سے آ کے لے؟ شہر میں جا کے کیوں نہ لے؟ بڑی منطقی سی بات ہے۔ دیکھیں جب کوئی فقیر ہمارے دروازے پہ آتا ہے کوئی زکوٰۃ فطرہ خیرات لینے کے لیے تو ہم اسے دروازے پہ ہی عطا کرتے ہیں نا، یا گھر کے اندر لے کر جاتا ہے۔ ہر فقیر کو گھر کے اندر نہیں لے جایا جاتا بلکہ گھر کے دروازے پہ ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر علم کی خیرات چاہیے، علم کی بھیک چاہیے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس دروازے پہ آنا ہوگا، یعنی علی تک آنا ہوگا۔ اگر حکمت کی خیرات چاہیے، حکمت کی بھیک چاہیے تو علی تک آنا ہوگا، یعنی حکمت کے شہر کے دروازے تک آنا ہوگا، اور اسی دروازے سے تمہیں علم بھی ملے گا، تمہیں حکمت بھی مل جائے گی۔ اب اس دروازے سے اندر وہی داخل ہوگا کہ جس کو امیر کائنات چاہیں گے۔ اب ہر کوئی اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر کوئی محرم نہیں کہ اسے گھر میں لایا جائے۔ بس خیرات چاہیے تو دروازے تک آ جاؤ۔ اب دروازے تک آ جاؤ تو اب امیر کائنات دروازہ ہیں علم کا بھی، حکمت کا بھی، لیکن یہ دعا تو کہتی ہے السلام علیکہ یا باب اللہ۔ خداوند متعال فرماتا ہے، اس کا وسیع فرماتا ہے، اس کی حجت فرماتی ہے سلام ہو آپ پر اے باب اللہ، یعنی وہ خدا کا دروازہ کہ اگر خدا سے ملنا ہے تو اس دروازے
دروازے پہ آ جاؤ. اگر خدا یہی مل جائے گا, اگر یہاں مل گیا تو مل گیا, اگر نہ ملا تو پھر کہیں نہیں ملے گا. بس خدا سے ملنا ہے تو اسی دروازے پہ آ جاؤ. اب اگر تم میں یہ صلاحیت دیکھی تمہارے مولا نے تو اس دروازے سے اندر لے جائیں گے. اگر محرمیت نہ ہوئی تو اسی دروازے سے لوٹا دیا جائے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس اب دیکھ رہے ہیں یہ مختلف جہتوں سے بیان کیا جا رہا ہے. کبھی امام وجہ اللہ ہے, خدا تک پہنچنے کا رستہ ہے. کبھی امام باب اللہ ہے کہ جو خدا تک پہنچنا چاہیں تو اس کا دروازہ ہے. یعنی وہ حجاب ہے امام کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے. اس حجاب کو انسان رد نہیں کر سکتا. اس حجاب کے علاوہ کسی اور رستے سے پہنچ نہیں سکتا. ارے یہی وہ رستہ ہے کہ اگر اس رستے پہ چلیں تو یہ وجہ اللہ ہے, اگر اس کی منزل پہ پہنچ جائیں تو یہی باب اللہ ہے, اور اسی رستے کا نام صراط مستقیم ہے. یہی صراط مستقیم ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ دعا ہے, یہ جو زیارت ہے اس کے سارے فراز ہی عالی ہیں. السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ. تیسرا فراز السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ. سلام ہو آپ پر اے خداوند متعال کے خلیفہ. مختلف روایات میں, مختلف زیارات میں کہیں آئے خلیفۃ اللہ فی الارض, خلیفۃ اللہ فی السماء. یہاں پر مطلق آیا. کیوں؟ کیونکہ امام خداوند متعال کا خلیفہ ہے, زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. خداوند متعال کا خلیفہ ہے. یہاں پر ایک کلامی چھوٹی سی بحث ہے, اس کو لیتے چلیں کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ امام خلیفۃ الرسول ہے, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں امام خلیفۃ اللہ ہے. یہ دو مقام ہیں امام کے پاس. خلیفۃ الرسول ہے اس معنی میں کہ پیغمبر اکرم کہ جو آخری نبی تھے خداوند متعال کی جانب سے, اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا, تو اسی عنوان سے نبی کے خلیفہ رہیں گے. بس امام نبی کے بلا فصل جانشین ہے اور خلیفۃ الرسول ہے. لیکن یہی امام خلیفۃ اللہ بھی ہے کہ وہ یہی امام کہ جہاں رسول کا جانشین ہے ہدایت کے باب میں, وہیں خداوند متعال کا خلیفہ ہے اس زمین پر. ارے رحمت کے پہنچنے کے باب میں, فیوزات رحمت الہی کے پہنچنے کے باب میں. بس خداوند متعال کی نعمتوں کا نزول امام کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کائنات پر فیض امام کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو بس امام کو کہا جاتا ہے خلیفۃ اللہ. اب یہاں پر ایک روایت ہے جو نقل کی جاتی ہے عیون اخبار رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں, آپ کے اور ہمارے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. سلسلۃ الذہب کی روایت ہے, حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے, یہاں تک کہ امیر المومنین تک اس سلسلے کو لے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں مولا کائنات کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا پیغمبر اکرم کے ساتھ ہم مدینے کی گلیوں میں, کہ سامنے سے ایک شخص آیا کہ جو طویل القامہ اور بہت ہی وجیح, بلند ریش, چہرہ نورانی. اس نے پیغمبر اکرم کو سلام کیا, پیغمبر نے جواب دیا. پھر میرے مولا کی جانب رخ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رابع الخلفاء. سلام ہو آپ پر اے چوتھے خلیفہ. میرے مولا نے جواب دیا. اس شخص نے پیغمبر سے کچھ باتیں کی اور رخصت ہوئے. اب کچھ چیزیں دیکھیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے ہوتی ہے. جب وہ رخصت ہوئے تو میرے مولا سے پیغمبر نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یہ جناب خضر تھے. پھر مسکرا کر کہتے ہیں انہوں نے تمہیں سلام کیا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء. تو مولا علی پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟
تو پیغمبر فرماتے ہیں اے علی، قرآن میں خدا نے 4 خلفاء کا ذکر کیا ہے، ان کا چوتھا تو ہے۔ قرآن میں خداوند متعال نے 4 خلفاء کا ذکر کیا ہے جن کا چوتھا تو ہے۔ پہلا خلیفہ خدا کا آدم ہے کہ جس کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسرا خلیفہ خدا کا داؤد ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تیسرا خلیفہ خداوند متعال کا جس کا قرآن میں ذکر ہوا وہ ہارون ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے، جناب موسیٰ نے فرمایا اخلفنی فی قومی، اے ہارون خداوند متعال کے حکم سے تم اب اس قوم میں میرے خلیفہ ہو۔ اور علی تم وہ چوتھے خلیفہ ہو کہ جس کا قرآن میں ذکر آیا اذان من اللہ ورسولہ یوم حج الاکبر۔ اے علی تو وہ خلیفہ ہے کہ جس کا ذکر خدا نے سورہ توبہ میں کہا کہ علی تو اذان ہے خدا کی اور اس کے رسول کی۔ اذان من اللہ ورسولہ یوم حج الاکبر۔ اب یہ داستان آپ لوگ سب نے سنی ہوئی ہے کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں کہ رسول ان مشرکین سے کہہ دو کہ اب یہ مکے کو خیر آباد کہیں، 4 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے، انہی 4 مہینوں میں اس مکے سے نکل جائیں۔ اب پیغمبر نے یہ پورا جو نامہ تھا جو مشرکین کو پہنچانا تھا کسی شخص کے حوالے کیا، وہ چاہتا تھا گیا ہے ابلاغ کے لیے، یہاں خداوند متعال کی جانب سے وحی آئی کہ پیغمبر یا آپ اس کا ابلاغ کریں یا وہ شخص جو آپ سے ہو۔ بس پیغمبر نے اسے واپس بلایا اور میرے مولا علی کی خدمت میں یہ عہدہ پیش کیا کہ تم جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر یہ اعلان کرو کہ اب مشرکین کے پاس 4 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ بس یہ آیت جو نازل ہوئی تو فرماتے ہیں اذان من اللہ ورسولہ یوم حج الاکبر۔ بس علی وہ اذان ہے کہ جو خداوند متعال کی اور اس کے رسول کی ہے، علی ہی وہ پکار ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی ہے۔ تو عزیزان مجھے کہنے دیں کہ اس بات میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ علی کی ولایت کی گواہی اذان میں ہے یا نہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اذان کی حقیقت ہی امیر کائنات ہے۔ اس اذان کی حقیقت ہی کیونکہ یہی وہ اذان ہے کہ جو خدا اور رسول کی جانب سے، یعنی یہ وہ اذان ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی جانب بلاتی ہے اور خدا اور اس کا رسول اس کی جانب بلاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان بس زیارت آل یاسین اس کا ایک فراز السلام علیکہ یا بقیت اللہ، سلام ہو آپ پر اے خداوند متعال کے باقی ماندہ خزانے۔ بقیت اللہ ہے تو خزانہ ہی ہوگا۔ سلام ہو آپ پر اے خداوند متعال کے باقی ماندہ خیر کہ جسے خداوند متعال نے ہدایت کے لیے زمین پر رکھا۔ اب جیسے آپ کی خدمت میں قرآن کی اس آیت کی بھی تلاوت کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، خداوند متعال فرماتا ہے کہ بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ اب داستان یہاں قرآن میں جناب شعیب کی ہے کہ جناب شعیب نے اپنی قوم کو ہدایت کی اور انہیں کہا کہ خداوند متعال پر ایمان لے کر آئیں اور یہ چوری چکاری، یہ کم کاری، یہ ناپ تول میں کمی، یہ کام نہ کریں۔ پھر فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور خداوند متعال نے اس حلال رزق میں جو تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی جانب جانے کی کوشش نہ کرو۔ اب اس زیارت میں السلام علیکم یا السلام علیکہ یا بقیت اللہ، سلام ہو آپ پر اے بقیت اللہ، یعنی وہ خیر کہ جو خداوند متعال نے ہمارے لیے باقی رکھا ہے، وہ خیر کہ جس سے ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں متوسل ہوتے ہیں، وہ خیر کہ جس کا خدا نے ہمارے لیے ارادہ کیا ہے، بس اس خیر کو کہا جاتا ہے بقیت اللہ۔
کہ آیت کا جو مورد ہے وہ مخصص تو نہیں ہے. اب امام فرماتے ہیں روایات میں ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا رکن و مقام کے درمیان میں اور امام زمانہ کعبے کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے تو امام فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی الارض وانا حجتہ وانا خلیفتہ. ارے میں ہی زمین پر خداوند متعال کا باقی ماندہ خیر ہوں. بس آیت کہتی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یعنی یہ خیر ہے تمہارے لیے مگر اس صورت میں کہ تم ایمان والے ہو. اگر ایمان ہے تو خدا کی یہ حجت تمہارے لیے خیر ہے، اگر ایمان نہیں تو اس کائنات میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. بس اسی ضمن میں سورہ عصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر میں آپ کے اور میرے مولا سے راوی نے آگے پوچھا میرے مولا اس سورہ کی تفسیر کیا ہے، بیان کریں. والعصر تو امام فرماتے ہیں 3-4 روایات ہیں اس میں. امام فرماتے ہیں عصر سے مراد قیامت کے وقت کی قسم ہے. ایک دفعہ امام فرماتے ہیں عصر سے مراد حضرت حجت کے ظہور کے وقت کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یعنی امام فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یعنی یقیناً علی کا دشمن خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے اس کے کہ جو علی کی ولایت پہ ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کو انجام دیے، یعنی اس ایمان کے ذیل میں اعمال کو انجام دیتا رہا اور مواساۃ الاخوان کرتا رہا اور ہماری اطاعت کرتا رہا. وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو امیر کائنات کی ولایت پر نصیحت کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور غیبت کے زمانے میں حضرت حجت کا انتظار کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق، مفاعلہ ہے نا. وتواصوا بالحق، 2-3 اس کے اندر چیزیں ہیں، ان کو دیکھ لیں. حق کی نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو، یعنی غیبت کے زمانے میں کامیاب وہی ہے کہ جو اس پیغام ولایت کو آگے پہنچاتا رہے. بس ہر مومن کا کام ہے وہ تواصوا بالحق کے ذیل میں کہ مومن اپنے مولا کی ولایت کا اعلان کرے. ہر مومن ایک دوسرے کے لیے، تاکہ غیبت کے دوران میں استقامت رہے، محکم رہے. وہ تواصوا بالصبر، یعنی صبر و استقامت کی تلقین کرے ایک مومن کے لیے کہ زمانے غیبت میں نا امید نہ ہو جائے. ہر مومن کا فرض ہے کہ دوسرے مومن کا ہاتھ تھامے، کہ زمانے غیبت میں اس عقیدہ ولایت کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں، خدا کی حجت کا انتظار کرتا رہے. اور اسی ذیل میں جو امام نے فرمایا ایمان اور عمل صالح، تو ایمان تو امام نے بتا دیا کہ ولایت امیر کائنات پہ ایمان، لیکن عمل صالح جو ایمان کے ساتھ شرط ہے، یعنی امام کی اطاعت کی جائے اور مواساۃ الاخوان یعنی مومنین کا خیال کیا جائے. کہ اسی ذیل میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مواساۃ الاخوان یعنی مومنین کا خیال کرنا، یعنی اس شخص کا خیال کرنا کہ جو اس ولایت میں میرے ساتھ شریک ہے، یعنی اس مومن کا خیال کرنا کہ جو امیر کائنات کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے، کیونکہ وہی دین میں میرا بھائی ہے، وہی دین میں میرا بھائی ہے. بس مومنین اس غیبت کے دوران میں جو مختلف وظائف ہیں ان میں سے ایک وظیفہ یہی ہے کہ ہر مومن اپنے مومن بھائی کا خیال رکھے، دیکھے کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں، اسے کوئی مشکل تو نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی مشکلات کو حل کرے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اسی ایمان کو اگر اور سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک عرض اور ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہے۔ ایمان کا جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال کی وحدانیت پہ ایمان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان، امیر کائنات کی ولایت پہ ایمان، ائمہ کی امامت پہ ایمان، غیب پر ایمان، اور ایمان کے مختلف مراتب ہیں جو ذکر ہوئے، جو اس کے لوازمات ہیں۔ لیکن اس ایمان کی کہ جو دین میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان رکھیں، اس کی اساس کیا ہے؟ اساس کیا ہے اس ایمان کی؟ وہ کون سا ریشہ ہے جہاں سے یہ ایمان نکلتا ہے، جہاں سے اس ایمان کو رشد ملتی ہے؟ امام فرماتے ہیں حل الایمان الا الحب والبغض۔ جب راوی نے آ کے امام سے سوال کیا کہ میرے مولا، ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں سے محبت کریں اور کچھ لوگوں سے بغض رکھیں، تو امام فرماتے ہیں حل الایمان الا الحب والبغض، مگر ایمان اس محبت اور اس بغض کے علاوہ بھی کسی چیز کا نام ہے؟ ارے ایمان تو ہے ہی اس محبت کا نام، ایمان تو ہے ہی اسی بغض کا نام، کہ جن لوگوں سے خدا نے محبت کا حکم دیا ہے ان سے محبت کی جائے، جن سے دشمنی کا خدا نے حکم دیا ہے ان سے بغض رکھا جائے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ پس تولا بھی ایمان کا جز ہے اور تولا بھی ایمان کا جز ہے۔ اگر تولا ہو اور تولا نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بس حب بھی ضروری ہے، بغض بھی ضروری ہے، اور یہ وہ ریشہ ہے کہ جہاں سے ایمان کا رشد ہوتا ہے، کہ جب محبت ہوگی تو معرفت آئے گی، جب معرفت ہوگی تو اطاعت ہوگی، جب اطاعت ہوگی تو یقین ہوگا، جب یقین ہوگا تو رضا حاصل ہوگی، جب رضا کی منزل پہ پہنچے گا تو پھر تسلیم کی منزل پہ پہنچے گا۔ تو یہ وہ مراتب ہیں کہ جو اس محبت کے باب میں طے ہوتے ہیں۔ بس ایک دفعہ میرے مولا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا خراسان سے حاضر ہوا، مدینہ آیا۔ راوی کہتا ہے کہ پیدل آیا، یہ امام کی محبت میں خراسان سے مدینہ کا سفر اس نے پیدل طے کیا۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا تو مشتاق دیدار تھا اتنا زیادہ کہ ابھی اس کی نظر مولا پہ پڑی، اس کے پاؤں میں اس نے جوتے جو پہنے ہوئے تھے، جلدی جلدی اس نے جوتے اتارے، اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کو سلام کیا اور فرماتا ہے میرے مولا، اگر آپ کی محبت میرے دل میں نہ ہوتی تو میں اتنا لمبا سفر پیدل طے نہ کر پاتا۔ امام نے جب اس کی بات سنی تو اس کو تشویق کیا، اس کی خوشحالی کے لیے امام فرماتے ہیں کہ بس اب تو جو کہ ہمارے ساتھ ہم سے محبت کرتا ہے تو جان لے کہ اگر ایک پتھر بھی ہم سے محبت کرے تو وہ پتھر بھی قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ اگر ایک پتھر بھی ہم سے محبت کرے تو وہ پتھر قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ بس یہ محبت یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مودت یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو بس عزیزان، جو علائز سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، مخصوصاً غیبت کے زمانے میں جو کچھ چیزیں کل ذکر کی، اس سے پہلے حقوق ذکر کی ہے، جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسے کل تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو ذکر ہوا اذان من اللہ و رسولہ یوم حج الاکبر، کہ امیر کائنات اذان ہے، پکار ہے خدا اور اس کے رسول کی۔ بس خدا اور اس کے رسول کی اذان کو علی کہتے ہیں اور حسین کی اذان کو عباس کہا جاتا ہے۔ عباس وہ پکار ہے، وہ اذان ہے جو میرے مولا حسین کی جانب سے ہے۔ جب میرے مولا مکے سے رخصت ہونے لگے تو کچھ کتابوں میں یہ نقل ہوا خطبہ، مخصوصاً کتاب خطیب کعبہ میں، کہ میرے مولا ابو الفضل العباس
میرے مولا امام حسین کی اجازت سے خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے، اسی طرح کہ جس طرح آپ کے والد امیر کائنات نے خدا اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار اور اعلان خانہ کعبہ کی چھت سے کیا، اسی طرح میرے مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر میرے مولا ابا عبداللہ کی امامت کا اعلان کیا۔ بس خطبہ طویل ہے، اس خطبے کو پیش کرنا منظور نہیں، لیکن بس میرے مولا عباس نے تبلیغ کی، میرے مولا حسین کا مقام لوگوں کی خدمت میں سب کو بتایا، اور یہاں تک کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس سے جنگ کرنا چاہتے ہو، چونکہ خبر آ چکی تھی کہ کچھ لوگ مطاف کعبہ میں میرے مولا کو شہید کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ بس میرا مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گیا، فرماتا ہے تم نہیں جانتے کہ تم کس کو شہید کرنا چاہتے ہو، ارے یہ تو وہ ہے کہ اگر حکم کرے تو کعبہ خود اس کے طواف کے لیے آ جائے، یہ وہ حسین ہے، یہ خدا کی مصلحت ہے۔ بس میرے مولا نے خطبہ دیا اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے مولا کا حکم ہوتا تو میں باز کی تیزی سے تم پر جھپکتا اور تمہیں چیر کے رکھ دیتا، لیکن میرے مولا نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن یہ بات جان لو کہ اگر تم حسین کے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو تمہارا سامنا عباس سے ہے، جب تک عباس موجود ہے تم حسین سے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ بس میرے مولا کی شجاعت مشہور تھی عرب میں۔ جنگ صفین کا واقعہ کہ جب میرے مولا نے فرمایا کہ کون میری جانب سے میرا بیٹا جنگ کے لیے جائے گا، تو میرے مولا حسن و حسین آگے بڑھے، تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، تم تو رسول کے فرزند ہو، میری جانب سے کون جائے گا؟ تو میرا مولا عباس آگے بڑھا کہ مولا ہم جنگ پر جائیں گے، بابا ہم جنگ کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ بس میرے مولا نے عباس کو کہا، عباس تو قمر بنی ہاشم ہے، عباس تو قمر بنی ہاشم ہے، چہرے پر نقاب ڈال لے اور پھر جنگ کے لیے جا۔ بس میرے مولا نے نقاب کیا اور جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ جب عباس جنگ کر رہا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ علی خود جنگ کے لیے آ گئے۔ عباس کی شجاعت مشہور تھی۔ میرے مولا عباس کو عرب کے پہلوان جانتے تھے۔ ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم وہ ہستی ہے کہ تمام معصومین نے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں، ہر معصوم نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ میرا مولا سجاد فرماتا ہے ان عمی العباس نافذ البصیرہ سلب الایمان۔ جو وقت کا امام سجاد کہ جب محافل میں تشریف فرما ہوتے، جب کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو میرے مولا عباس کے فضائل بیان کرتے کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے۔ ارے عباس کو ولایت کا احاطہ حاصل تھا، وہ عباس کہ جس نے ساری زندگی امام حسین کی خدمت کی۔ ارے جب میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو سب کا ہاتھ میرے مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا۔ عباس حسین کی خدمت کرتے رہنا، ارے بعید نہیں کہا ہو عباس کربلا میں میں نہ ہوں گا، ارے میری جانب سے حسین کا خیال رکھنا۔ ہاں عباس کا تو مقصد خلقت ہی یہی تھا نا، جب میرے مولا نے اس زواج کا ارادہ کیا تو یہی کہا کہ ایک ایسی خاتون لائی جائے کہ جو شجاع ہو، جو جس سے مجھے ایک فرزند حاصل ہو، جو میرے حسین کا خیال رکھے۔ بس عزیزان میرے مولا کی ذمہ داری یہی تھی۔ میرے مولا مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی امام حسین کی خدمت میں آتے تو کبھی بھی میرے مولا کے سامنے تشریف نہ رکھتے، ہمیشہ کھڑے رہتے، ہاتھ باندھ کر میرے مولا کی خدمت میں جس طرح ایک غلام حاضر ہوتا ہے کھڑے رہتے۔ جب بھی اگر میرے مولا حکم بھی دیتے نا کہ عباس بیٹھ جاؤ تو میرا مولا 2 زانوں ہو کر بیٹھتا، کبھی 4 زانوں نہیں بیٹھا۔
مورخین لکھتے یہ میرے مولا عباس کی ولایت کا مقام تھا، اطاعت کا مقام تھا، ہمیشہ مولا سمجھا۔ تو عزیز و فضائل مولا عباس کے، مصائب مولا عباس کے، جب لٹا ہوا کاروان مدینے پہنچا ہے تو میرے مولا سجاد نے بشیر سے کہا بشیر جاؤ ہمارے آنے کا اعلان کر دو۔ بشیر گیا ہے مدینے میں، کہتا ہے اے اہل مدینہ یا اہل الیثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، ارے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ بس بشیر گلیوں میں صدا دیتا جاتا، اس نے دیکھا کہ ایک خاتون کی جس کے ہاتھ میں عصا ہے، ارے ایک بچہ اس کی انگلی پکڑے ہوئے، ارے پہنچی بیچ میں، کہتی ہے اے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ خاتون پوچھتی ہیں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا؟ کیا عباس حسین کے ساتھ موجود نہ تھا؟ اب بشیر کو کسی نے بتایا یہ عباس کی ماں ہے، ام البنین ہے۔ بس بشیر نے کہا میں کیسے خبر دوں؟ ارے کہتا ہے عباس کے سر پہ گرز لگا تھا، پھر حسین کو شہید کیا گیا۔ ارے بی بی کہتی ہے گرز لگا تھا، ارے عباس کا قد اتنا بلند تھا، ارے کس کی جرأت ہے اس کے سر پہ گرز لگائے؟ ارے تو کہتا ہے بی بی گرز لگا تھا لیکن اس سے پہلے عباس کی آنکھ میں ایک تیر لگا تھا، ارے عباس چاہتا تھا کہ اس تیر کو نکال دے، ارے دشمن نے گرز سے وار کیا۔ بی بی کہتی ہیں مگر تیر نکالنا تھا تو سر نیچے کیوں کیا؟ تو فرماتا ہے ارے کہتا ہے ارے سر اس لیے نیچے کیا کیونکہ دو زانوؤں کی مدد سے تیر نکال سکے، کیونکہ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ ارے زبان حال میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، بس عباس وہ شہید ہے جس کے بازو بھی قلم ہوئے، ارے آنکھ میں تیر بھی لگا، ارے سر پہ گرز بھی لگا۔ ارے میرا مولا عباس کہتا ہے، ارے ایک خطیب کے خواب میں آئے، میرا مولا کہتا ہے اے خطیب تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ ارے کہتا ہے میرے مولا میں تو ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، ارے تو وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتا کہ جب میں گھوڑے سے گرا تو میرے ہاتھ موجود نہ تھے؟ ارے میرے ہاتھ سالم نہ تھے۔ ارے سلام ہو اس شہید پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا تو منہ کے بل زمین پر گرا۔ بس عزیزو آپ نے گریہ کیا، عزیزو آپ نے گریہ کیا، بس مقتل میں ہے کہ جب میرے مولا کا کوئی یاور و انصار نہ رہا، کوئی مددگار نہ رہا، ارے فوج جب شہید ہو گئی، بنی ہاشم شہید ہو چکے، تو میرا مولا عباس آیا میرے مولا حسین کی خدمت میں، میرے مولا اب میرا سینہ پھٹا جاتا ہے، بس مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ بس عباس نے جنگ کی اجازت مانگی، میرا مولا کہتا ہے عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو سپہ سالار ہے، تیرے ہاتھ میں علم ہے، جب تک تیرے ہاتھ میں علم ہے ارے تو اہل حرم کی ڈھارس ہے۔ بس میرے مولا نے فنظر الی الشمال والیمین، بس میرے مولا عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ارے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا عباس سپہ سالار ہے؟ ارے مولا ارے گود کے بالے شہید ہو چکے، ارے جسے ہم نے جنگ کے فنون سکھائے وہ شہید ہو چکے، بس اب عباس کو اجازت دیں ارے وہ بھی شہید ہو جائے، ارے ان تک پہنچ جائے۔ بس میرے مولا نے اجازت نہ دی، اب عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ارے عباس پلٹ کر خیمے سے باہر آئے، ارے عباس حسین سے اجازت کس طرح لے؟ ارے عباس نے یکایک دیکھا ارے سکینہ سامنے سے آتی ہے، میں اپنے چچا سے لپٹ گئی، چچا ارے مجھے بہت پیاس لگی ہے، چچا پیاس مارے جانتی ہے۔ ارے میرے مولا نے کہا بیٹا ارے جا اپنی مشک لے آ، بس سکینہ مشک لے کر آئی، ارے میرے مولا نے سکینہ کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشک لی، اپنے مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارے حسین نے بس وہیں سے کہا عباس اب جو تو سفارش لے آیا ارے جاؤ عباس پانی کی سبیل کرو۔ ارے سکینہ سے کہا سکینہ ارے ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہے، ارے کل جب شمل تماچے مارے، ارے کل جب شمل تماچے مارے تو
چچا کو یاد نہ کرنا۔ بس عزیزوں میرا مولا سوار ہوا، ارے چلا ہے فرات کی جانب۔ علماء سے سنا جب میرا مولا فرات کی جانب بڑھا ہے، ایک ہاتھ میں علم پہ مشک کو باندھا اور ایک ہاتھ میں نیزہ لیا۔ جنگ کی اجازت نہ تھی، میرے مولا نے تلوار نہیں لی، میرے مولا نے سپر نہیں لی، بس میرا مولا چلتا گیا علم کو لے کر۔ علماء سے سنا آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا مولا فرات پر پہنچا ہے تو 4000 اشکیاں کا پہرا تھا، لیکن عباس کو جب انہوں نے آتا دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا تو سب کے سب فرار کر گئے۔ بس میرا مولا فرات میں داخل ہوا، ارے اپنے اسب با وفا کو فرات میں داخل کیا، ارے مشک کو پر کیا، اپنے اسب با وفا سے کہا تو پانی پی لے، ارے دیکھا کہ اسب پانی نہیں پیتا، بس میرے مولا سمجھ گئے اب آخری وقت آیا، اسب پہ سوار ہوئے، ارے واپس جانا چاہتے ہیں، عمر سعد کی آواز آئی، ارے یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے، ارے 4000 کا لشکر جمع ہوا، ارے سب نے تیر چلایا، ارے نشانہ ایک ہی تھا، عباس کا نشانہ لیا، ارے میرے مولا نے مشک کو آگے کیا، ارے پشت پہ تیروں کو روکا، پشت چھلی ہوئی، عباس آگے بڑھتا رہا، ارے جنگ کی اجازت نہ تھی، بس ایک شکی نے دایاں بازو قلم کیا، ارے ایک شکی نے بایاں بازو قلم کیا، ارے آنکھ میں تیر لگا، میرے مولا کے سر پہ گرز لگا، بس حرملہ کہتا ہے جب عمر سعد نے کہا نا تو میں نے بس 2 ہی تیر چلائے، ارے ایک تیر سے مشک کا نشانہ لیا، ایک تیر سے عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا، ارے دونوں تیر نشانے پر لگے، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب عباس خیموں میں نہیں جانا چاہتا، عباس نے رحوال کو گما دیا۔ بس عزیزوں آپ نے گریہ کیا، ارے جب میرا مولا عباس چلا ہے نا میدان کی جانب، ادھر بی بی سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ لیا ہے، ارے تمام بچوں کو جمع کیا، بچوں آ جاؤ، اپنے اپنے کوزے لے آؤ، ارے میرا چچا گیا ہے بس ابھی پانی لے کر آتا ہوگا، بس بچے کوزے لے کر آ گئے۔ مورخ لکھتا ہے ارے سب بچے جمع تھے، ہاتھ میں کوزے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب ابو الفضل آتا ہے، بس بی بی سکینہ کہتی تھی دیکھو پانی آئے گا نا سب سے پہلے علی اصغر کو پانی پلائیں گے، علی اصغر بہت پیاسا ہے، بس بچوں کے ہاتھ میں کوزے تھے، یکایک دیکھا کہ علم فرات پہ نصب ہوا، بس میری بی بی فرماتی ہے دیکھو میرا چچا فرات پہ پہنچ گیا، بس اب پانی لے کر آئے گا، ارے بس علم چلنا شروع ہوا، ارے پانی بھر کر اب علم جب نزدیک آتا، ارے ایک دفعہ علم جھکا، ارے سکینہ پنجوں کے بل اوپر ہو کر دیکھتی، ارے اونچا ہو کر دیکھتی، علم نظر نہیں آتا، ارے پھر دیکھا علم بلند ہوا، ارے پھر کچھ دیر بعد علم جھک گیا، اب سکینہ کو علم نظر نہیں آتا، ارے مورخ لکھتا ہے ارے بچوں نے کوزے پھینک دیے، ارے بی بی کہتی ہے بچوں آؤ میں دعا کرتی ہوں، ارے خدایا مجھے پانی نہیں چاہیے، خدایا پانی نہیں مجھے میرا چچا ملا دے۔ بس جب علم گرا ادھر سے میرا مولا حسین، ارے اپنے بھائی کی خدمت میں جب حسین پہنچے ہیں، ارے علم کو اٹھایا، جب سکینہ نے دیکھا ارے سامنے سے علم نمودار ہوا، علم نزدیک آیا، ارے بچے علم کی جانب، لیکن کیا دیکھا، ارے علم تو آ گیا لیکن علم نہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔